الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز علم ترى کیا نہیں تو نے دیکھا ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی خلق السماوات اس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو والارض اور زمین کو بالحق حق کے ساتھ ان یشاء یذہبکم اگر وہ چاہے تو وہ لے جائے تم سب کو یعنی اے لوگوں ویأتی بخلق جدید اور وہ لے آئے کوئی نئی مخلوق وما ذلك علی اللہ بعزیز اور نہیں ہے اللہ پر اور نہیں ہے یہ چیز اللہ پر بعزیز کوئی مشکل علم ترى کیا نہیں تو نے دیکھا کس کو خطاب ہے یعنی جو بھی قرآن کریم پڑھ رہا ہے اسے خطاب ہے کوئی بھی انسان جو قرآن پڑھ رہا ہے عمومی طور پر سب کو یہ خطاب ہے کیا تو نے نہیں دیکھا کیا تو جانتا نہیں کیا تو غور نہیں کرتا کیا تجھے سمجھ نہیں آتی ان اللہ کہ بے شک اللہ نے پیدا کیا ہے آسمان و زمین کو بالحق حق کے ساتھ اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے آسمان اور زمین حق ہیں موجود ہیں جیسے اللہ فرما رہے ہیں جیسے اللہ نے فرمایا ہے اسی طرح ہی آسمان اور زمین کا وجود ہے کسی کو اس میں کوئی شک ہے کسی نے اپنے حواس کے ذریعے پورے آسمان پوری زمین کا مشاہدہ نہیں کیا اور پورے آسمان پوری زمین کا مشاہدہ ہر انسان نہیں کر سکتا اللہ نے جیسے جیسے بیان کیا ہے ویسے ویسے وہ اللہ کا آسمان و زمین کے بارے میں بیان کرنا بالکل حق ہے 7 زمینیں ہیں اللہ فرماتے ہیں تو 7 ہی زمینیں ہیں کسی کو وہ 7 زمینیں اس کے بارے میں علم حاصل ہو گیا یا کسی نے اس کا ادراک کیا یا نہیں کیا کوئی کر سکا یا نہیں کر سکا اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں تو اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے یہ حق ہے سب کچھ جیسے اللہ نے فرمایا ہے ویسے ہی ہے اس میں کوئی بھی بات خلاف واقعہ نہیں ہے کوئی بھی بات غلط نہیں ہے غلط ہو نہیں سکتی جب اللہ نے فرمایا ہے تو اللہ کی ہر بات سچی ہے ومن اصدق من اللہ حدیثا بات میں اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے حق کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے مقصد کے ساتھ کیا تو نے نہیں دیکھا اے غور کرنے والے اے قرآن کے مخاطب کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو بالحق حق کے ساتھ یعنی با مقصد اللہ نے آسمان و زمین کو بے مقصد فضول بغیر کسی مقصد کے کھیلتے ہوئے پیدا نہیں کیا اللہ نے آسمان و زمین کو ایک اللہ کے پیچھے ہر کام کے پیچھے ایک مقصد ہے اللہ علیم بھی ہے اور اللہ حکیم بھی ہیں اللہ نے ہر چیز کو جو کیا ہے وہ علم کے ساتھ کیا ہے اور حکمت کے ساتھ کیا ہے کیونکہ ان اللہ علیم حکیم وکان اللہ علیم حکیمہ اللہ تعالیٰ بہت جاننے والے بہت حکمت والے ہیں تو اللہ کا ہر عمل وہ حکمت پر مبنی ہے اللہ کی کوئی بات جھوٹی نہیں ہے اور اللہ کی کوئی بات وہ ظلم زیادتی نہیں ہے اور اللہ کی کوئی بات بے مقصد نہیں ہے اللہ کا کوئی عمل سچا بھی ہے اور وہ انصاف والا بھی ہے اور وہ با مقصد بھی ہے حق کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو با مقصد پیدا کیا ہے کیا ثابت ہوا کہ اللہ نے زمین و آسمان کو با مقصد پیدا کیا ہے
اس کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ نے زمین و آسمان کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، زمین و آسمان سے مراد زمین و آسمان اور اس میں موجود ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی، ہر چیز اس میں آ جاتی ہے۔ زمین و آسمان بھی اور اس میں موجود ہر مخلوق بھی اللہ نے حق کے ساتھ با مقصد پیدا فرمائی ہے۔ اللہ کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی مخلوق بے مقصد نہیں ہے۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، انسان بے مقصد کیسے پیدا ہو سکتا ہے جس کے لیے اللہ نے زمین و آسمان اور یہ ہر چیز مسخر کی ہے؟ تو انسان اور انسان کی تخلیق با مقصد ہے۔ اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے زندگی موت کو اس لیے پیدا کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے، ہم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اللہ نے ہمیں حق اور باطل کی کشمکش ہونی ہے، اس حق کو ہر وقت، اس حق اور باطل کی کشمکش میں حق کا ساتھ دینے کے لیے اور حق کو غالب کرنے کی تگ و دو کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ یہ ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے، اجتماعی طور پر بھی، انفرادی طور پر بھی۔ یہ مطلب ہے کہ زمین و آسمان کو اللہ نے با مقصد پیدا کیا ہے۔ باطلا، اللہ نے یہ چیزیں باطل نہیں بنائی۔ اسی طرح وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اللہ فرماتے ہیں ہم نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان ہر جو چیز ہے، ہر مخلوق ہے، ہم نے اسے کھیلتے ہوئے نہیں بنایا۔ کھیل نہیں ہے یہ کوئی اللہ کی طرف سے، تو ہر چیز با مقصد ہے۔ تو یہ زمین و آسمان اور اس کی تخلیق اور اس میں تمام مخلوقات یہ با مقصد ہیں۔ اور ایک وقت آئے گا جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور پھر ایک نئی دنیا ہوگی، نیا جہان ہوگا جس کو ہم آخرت کا جہان کہتے ہیں، جو اصل جہان ہے۔ یہ نہیں بس پہلا جہان ہی ہے جیسا مشرکین کہتے تھے۔ اگر دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہے، دنیا کھیل اور تماشا ہے، پھر پہلا جہان ہی ہوگا۔ لیکن پہلا جہان بھی ہے، پہلی زندگی بھی ہے، اور پھر یہ تو عارضی زندگی ہے، یہ تو اصل زندگی کی کھیتی ہے۔ یہ تو اس میں اصل زندگی کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے، تگ و دو کرنی ہے، اس کا انجام اور صلہ تو ہمیں اصل زندگی جو دوسری زندگی ہے اس میں ملنا ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے زمین و آسمان کو بامقصد بنایا ہے، حق کے ساتھ بنایا ہے، تو اس سے ایک تو ان لوگوں کا رد ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ کوئی مقصد نہیں ہے زمین و آسمان کا، یا ہم انسانوں کی تخلیق کا کوئی مقصد نہیں ہے، ہم خود بخود بھی پیدا ہو گئے ہیں، ہمیں کسی رب نے پیدا نہیں کیا۔ ڈارون تھیوری، اور جو انسان خود بخود وجود میں آ گیا ہے، اور ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، ہماری بس یہ دنیا کی زندگی ہے، ہم زندہ ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، اور یہ زمانہ ہی ہے ہمیں ہلاک کر دیتا ہے۔ تو ایک تو وہ لوگ جو کہتے ہیں دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہے، ایک تو ان کا رد ہے۔ نمبر دو، ان لوگوں کا رد ہے جو آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ آخرت کا انکار کرنا جو حقیقی اور اصل زندگی ہے، وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، بے شک آخرت کا گھر البتہ وہی اصل زندگی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے لوگ جان لیں۔ جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، در حقیقت وہ یہ دنیا کی زندگی کو وہ زبان حال سے بے مقصد کھیل کود کہہ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ اللہ نے با مقصد بنائی ہے، حق کے ساتھ بنائی ہے، با مقصد بنائی ہے۔ با مقصد کا کیا مطلب ہے کہ یہ دنیا کی زندگی عمل کے لیے ہے، یہ دارالعمل ہے۔ یہ عمل کرنا کس لیے ہے؟ یہ دوسری زندگی کے لیے عمل کرنا ہے، دوسرے جہان کے لیے۔ تو دوسرا جہان وہ کیا ہے؟ وہ دارالجزا ہے۔ تو جو بندہ دارالجزا کو نہیں مانتا، جس کو آخرت کا میدان محشر کا ڈر نہیں ہے، گویا کہ وہ چاہے زبان سے وہ دنیا کی زندگی کو بے مقصد کے یا نہ کے، کھیل تماشا کے یا نہ کے، وہ زبان حال سے دنیا کی زندگی کو کھیل اور تماشا کہہ رہا ہے، جو آخرت کو نہیں مانتا، جو آخرت کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہے، جو جنت جہنم کو نہیں مانتا، تو گویا کہ وہ زبان حال سے دنیا کی زندگی کو بے مقصد اور کھیل تماشا قرار دے رہا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں ان سب لوگوں کا رد ہے، وہ جو زبان سے دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا کہیں،
بے مقصد کہیں، یا وہ جو زبان سے دنیا کی زندگی کو تو کھیل تماشا نہ کہیں لیکن آخرت کا انکار کریں، جو کہ مرنے کے بعد بس مٹی میں مل جانا ہے، کوئی زندگی نہیں ہے، یہ ملحد قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ سب لوگ دنیا کی زندگی کو کھیل اور تماشا قرار دیتے ہیں، یہ اصل میں ان لوگوں کا رد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، کیا تو نہیں دیکھتا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ وہاں مقصد پیدا کیا ہے۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے یعنی اللہ تعالیٰ، یذہبکم، وہ لے جائے تمہیں، ویأتی بخلق جدید، اور وہ لے آئے نئی مخلوق۔ اللہ تو اتنی قدرت والے ہیں کہ اللہ تمہاری پوری نسل کو، تمہاری پوری قوم کو اللہ لے جا سکتا ہے، اللہ موت دے سکتا ہے، تباہ و برباد کر سکتا ہے، اور تمہاری جگہ پر وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جدید، وہ لے آئے نئی مخلوق، اللہ تمہاری جگہ پر ایک نئی جنریشن لے آئے، نئی نسل لے آئے انسانوں کی، تم سب کو تباہ و برباد کر کے کوئی نئی قوم تمہاری جگہ پر اللہ لا بسائے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے یہی تصور کرتے رہے، یہی عقیدہ رکھتے رہے کہ دنیا کی زندگی بے مقصد ہے، آخرت نہیں ہے، تو سزا کے طور پر اللہ تمہیں انفرادی طور پر نہیں، اجتماعی طور پر موت کے گھاٹ اتار سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اس غلط نظریات کی، غلط تصورات کی سزا کے طور پر اللہ چاہیں تو اللہ تم سب کو تباہ و برباد کر دے اور نئی مخلوق لے آئے، نئی جنریشن لے آئے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور نہیں ہے یہ چیز اللہ پر کوئی مشکل، اللہ پر یہ چیز کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ کو اس کے لیے کوئی لمبا انتظار کرنا پڑے گا، کوئی لمبی پلاننگ کرنی پڑے گی۔ اللہ کے لیے تو یہ جس کو کہتے ہیں بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، یہ جس کو کہتے ہیں کہ یعنی اللہ کن کہیں تو وہ چیز ہو جاتی ہے، اللہ کے لیے یہ چیز کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ پر یہ چیز کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ نہیں جی اللہ تعالیٰ تو اتنے انسانوں کو کیسے تباہ کریں گے، اللہ تعالیٰ تو بڑے ارحم الراحمین ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ سے زیادہ رحم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کی تو پہچان ہی الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے۔ اور رحمتی وسعت کل شیء، میرے رحمت نے ہر شے کو اپنی وسعت میں لے لیا ہے۔ اللہ کی پہچان رحم کے ساتھ ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی صفت رحم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ظالموں کو اور اپنے ساتھ لڑائی کرنے والوں کو اور اپنے ساتھ مقابلہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سزا ہی نہیں دے سکتے۔ صفت رحمان کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ کی صفت رحمان کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اب اتنے رحیم ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو وہ اللہ سے دشمنی بھی کرے تو اللہ پھر بھی سزا نہیں دے گی، کیونکہ اللہ ارحم الراحمین ہے، کیونکہ اللہ رحمان الرحیم ہے۔ نہیں، جب اللہ سزا دینے پہ آئے، جب کوئی اللہ کے ساتھ مقابلہ کرے اور اللہ سزا دینے پہ آئے تو اللہ سزا دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ بالکل بھی رحم نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کی صفت رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی رحمت کے طالب ہوتے ہیں، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کی صفت رحمت ان لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ کے ارحم الراحمین ہونے کا مطلب، اللہ کا ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ پکڑ نہیں کریں گے۔ اللہ جب پکڑ کرنے پہ آئے تو اللہ پوری کی پوری انسانیت کو تباہ کرنا چاہے اللہ کر دے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ پوری انسانیت مقابلے میں اتر آئے تو اللہ پوری انسانیت کو تباہ کر دے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اگر پوری قوم اللہ کے بالمقابل آ جائے، اللہ پوری قوم کو تباہ کر دے، پوری جنریشن کو اللہ تباہ کر دے، اللہ پوری نئی جنریشن لے آئے، نئی قوم لے آئے، اللہ پر یہ چیز کوئی مشکل نہیں ہے۔ نہ اللہ کے لیے اسے عمل میں لانا کوئی مشکل ہے، اور نہ ہی جو بندہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے لیے یہ چیز کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے یہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، یہ کن فیکون کہنے کی دیر ہے، اور اللہ کے لیے چیز بڑی آسان ہے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور وہ ظاہر ہو جائیں گے اللہ کے لیے سب کے سب۔ برز
اس کا مطلب ظاہر ہو جانا، یعنی جو کسی سے چھپ نہ سکے، تو وہ سب کے سب اللہ کے سامنے ظاہر ہوں گے، یعنی قیامت کے دن۔ فقال الضعفاء، تو کہیں گے کمزور لوگ، للذین استکبروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تکبر کیا تھا، انا کنا لکم تبعا، بے شک ہم، کنا ہم تھے، لکم تمہارے لیے، تبعا پیروی کرنے والے، فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، بس کیا تم فائدہ دے سکتے ہو ہم سے، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے، من شیء کچھ بھی۔ قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، وہ کہیں گے اگر ہدایت دے دیتا ہمیں اللہ تعالیٰ، لہدیناکم، البتہ ہم بھی تمہیں ہدایت دے دیتے، سواء علینا، برابر ہے ہم پر، اجزعنا، کہ ہم جزا فضا کریں، ہم صبرنا، یا ہم صبر کریں، ما لنا من محیص، نہیں ہے ہمارے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ۔ وبرزوا للہ جمیعا، وہ ظاہر ہو جائیں گے سب اللہ کے لیے، سب کے سب، قیامت کے دن سب اللہ کے سامنے ظاہر ہوں گے۔ قیامت کے دن یعنی میدان محشر میں۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میدان محشر میں تو پوری دنیا کے لوگ، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگ، اس وقت دیکھیں دنیا میں 7 ارب یا اس سے بھی زیادہ لوگ ہیں، اور آبادی بڑھتی جا رہی ہے، 10 ارب دنیا کی آبادی ہو جائے بیک وقت، 20 ارب ہو جائے، اللہ کو پتہ ہے۔ یہ تو یعنی ایک دفعہ کی آبادی ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگوں کو شمار کرنا چاہیں تو وہ کتنے کھرب ہیں اور کتنے ٹریلینز ہیں، اور وہ ہماری گنتی ختم ہو جائے تو وہ کتنے ہیں۔ ان سب نے قیامت کے دن اکٹھے ہونا ہے، جو پہلے مرے وہ بھی، جو بعد میں مرے وہ بھی، ایک زمانے کے لوگ بھی اور پچھلے بھی اور بعد والے بھی، اللہ نے سب کو اکٹھا کر لینا ہے، سیدنا آدم سے لے کر قیامت تک آنے والوں کو، اور صرف انسانوں کو نہیں، جنوں کو بھی اور دیگر مخلوقات کو بھی اللہ نے سب کو اکٹھا کر لینا ہے۔ تو کسی بندے کو یہ مغالطہ نہ ہو کہ اتنے کھرب ہا کھرب کتنے لوگ ہیں، اللہ کو پتہ ہے، ان میں پتہ نہیں اللہ کو میری یاد بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی، میرا پتہ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، میں کہیں چھپ چھپا سکوں گا، میں کسی کو یاد بھی ہوں گا کہ نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ پہلی بات ہے میدان معاشر میں کوئی کونا کھدرا، کوئی چھپنے کی جگہ ہے نہیں۔ نمبر 2، اللہ سے کون چھپ سکتا ہے؟ اللہ سے کوئی نہیں چھپ سکتا۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، اللہ نے تو انہیں شمار کر رکھا ہے، اللہ نے تو انہیں گن رکھا ہے ایک ایک آدمی کو۔ وکلہم آتیہ یوم القیامت فردا، ہر بندہ اللہ کے پاس اکیلے آئے گا، ایسے آئے گا جیسے انسان دنیا میں آتا ہے اکیلے، تو خالی ہاتھ آتا ہے، اسی طرح انسان قیامت کے دن اکیلے آئے گا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم ہمارے پاس ایسے اکیلے آؤ گے جس طرح ہم نے تمہیں دنیا میں پہلی دفعہ پیدا کیا۔ تو اللہ نے ہر انسان کو شمار کر رکھا ہے، ہر انسان کو گن رکھا ہے، ہر بندہ اکیلے آئے گا، اور ہر بندہ آئے گا، کوئی بندہ بچ نہیں سکے گا، ہر بندہ آئے گا، ہر بندہ قیامت کے دن حاضر ہوگا، اور سب کے سب لوگ اللہ کے سامنے ظاہر ہوں گے۔ کوئی کہیں کسی کونے کھدرے میں چھپ نہیں سکے گا، کوئی کسی کا سہارا نہیں لے سکے گا، کوئی کسی کی اوٹ میں نہیں ہو سکے گا اللہ سے بچ کر، سب اللہ کے لیے ظاہر ہوں گے، کوئی چھپ نہیں سکے گا۔ تو اب وہاں ہر قسم کے لوگ ہوں گے، نیک بھی ہوں گے، گناہ گار بھی ہوں گے۔ نیک لوگ اللہ کا ان پر انعام ہوگا، ان کے لیے قیامت کا یہ مشکل ترین دن، مشکل نہیں ہوگا زیادہ، ان کے لیے یہ دن آسان ہوگا۔ صحیح طرح بیٹھ جاؤ۔ بعض احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے جیسے عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت ہوتا ہے، ان کے لیے پورا قیامت کے دن ایسے ہوگا۔
بعض احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے جیسے ایک اونٹ کو ذبح کیا جائے، اس پہ گوشت کو بنایا جائے، تو اس عمل میں جتنا وقت صرف ہوتا ہے تو اتنا وقت مومنوں کو لگے گا کہ جی بس قیامت اتنی دیر کے لیے ہے، لیکن کفار کے لیے بڑا سخت دن ہوگا، بڑا سخت دن ہوگا، 1000 سال کے برابر، جس کے آدھے 500 سال ہوتے ہیں۔ 1000 سال، دنیا میں کسی کی عمر 1000 سال ہے کہ نہیں؟ 100 سال بھی کسی کی عمر ہو جائے تو بہت لمبی عمر شمار ہوتی ہے، تو 1000 سال کا ایک ہی دن، قیامت کا دن، بڑی مشکل دن ہے، اور پھر اس دن سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ یہ 1000 سال کا دن، یہ بعض لوگوں کو اعمال کے مطابق کسی کو 50,000 سال کے برابر لگے گا، 50,000 سال کے برابر، بڑی مشکل دن ہے۔ اور اس دن یعنی سورج سوا نیزے پر ہوگا، لوگ حساب کتاب کے انتظار میں ہوں گے، حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، لوگ شدید پریشان ہوں گے۔ تو اب اس وقت لوگوں کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، تو اس وقت یہ یا تو میدان محشر کی بات ہے یا پھر یہ جہنم کی بات ہے، بہرحال دونوں جگہ یہ صورتحال ہوگی۔ تو کمزور لوگ کہیں گے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تکبر کیا، یہ برے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ برے لوگوں میں 2 قسم کے لوگ ہوں گے، ایک وہ لوگ ہوں گے جو متکبر قسم کے لوگ ہوں گے، اور ایک وہ لوگ ہوں گے جو کمزور ہوں گے۔ متکبر لوگوں سے کیا مراد ہے؟ متکبر لوگوں سے مراد استکبروا، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو مال و دولت والے تھے، اقتدار والے تھے، اور دنیا میں زیادہ تر جن لوگوں کے پاس مال و دولت رہی، اختیار رہا، اور انہوں نے اس مال و دولت کا اور اختیار کا ناجائز استعمال کیا، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ وہ لوگ اللہ کے زیادہ سرکش بنے۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، پہلی جو صورت نازل ہوئی ہے سورہ علق، اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں، بے شک انسان سرکش ہو جاتا ہے، کب؟ ان رآہ استغنی، جب وہ اپنے آپ کو غنی پاتا ہے۔ عام طور پر انسان کا طریقہ کار کیا ہے؟ الا ماشاء اللہ، کئی لوگ اس سے مستثنا ہیں، سیدنا سلیمان علیہ السلام، سیدنا داؤد علیہ السلام، نیک لوگ، وہ مالدار بھی ہوں تو عاجز ہوتے ہیں، اللہ کے عبادت گزار ہوتے ہیں، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ مالدار اقتدار والے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ اسلام کی مخالفت میں زیادہ پیش ہوتے ہیں، وہ زیادہ سرکش ہو جاتے ہیں۔ وہ صرف خود یہ کہ اسلام قبول نہیں کرتے، بلکہ وہ دوسروں کے اسلام قبول کرنے کے راستے میں رکاوٹ بھی بنتے ہیں۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ خود اسلام قبول نہ کریں، بلکہ وصدوا عن سبیل اللہ، لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو یہاں للذین استکبروا کہا گیا ہے، وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا۔ اور دوسرے قسم کے لوگ، یہ دونوں لوگ گناہ گار اور اللہ کے نافرمان ہیں۔ دوسرے لوگ ہیں کمزور لوگ۔ کمزور لوگ کون ہیں؟ کمزور لوگ وہ ہیں جو دنیا میں، جن کے پاس زیادہ مال نہیں تھا، اقتدار وغیرہ نہیں تھا، لیکن وہ مالداروں کی الٹی سیدھی حمایت کرتے تھے اور مالداروں کا ساتھ دینے کی کوشش کرتے تھے تاکہ مالداروں سے انہیں دنیا کا فائدہ ہو جائے۔ وہ ان کے غلام ہوتے تھے، یا وہ ان کے حاشیہ بردار ہوتے تھے، ان کے ورکرز ہوتے تھے، ان کی ٹیم کا حصہ ہوتے تھے، ان کے نوکر چاکر ہوتے تھے، ان کے جتھے کا حصہ ہوتے تھے۔ وہ مالدار لوگوں کی، سرداروں کی حمایت کرتے تھے تاکہ ہمیں سرداروں کا ساتھ ہمیں ملے، ہمیں ان کی خوشنودی حاصل ہو۔ تو وہ اپنے سرداروں اور اپنے مالداروں اور اپنے بڑوں کی خوشنودی کے لیے ہر الٹا کام بھی کرتے تھے۔ اگر کبھی نبی یا کسی نیک آدمی یا اصلاح کرنے والے کی دعوت کے نتیجے میں کسی کمزور شخص کے دل میں آیا بھی کہ وہ اسلام قبول کرے، لیکن دوسری طرف مالدار نے کہہ دیا، سردار نے کہہ دیا نہیں تم نے اسلام قبول نہیں کرنا، تو اس نے مالدار کی خوشنودی کے لیے اسلام قبول نہ کیا، تو ایسے لوگ ہیں جو الضعفاء میں شامل ہیں۔ الضعفاء سے مراد وہ لوگ
جنہوں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول نہیں کیا، یا ان کی اپنی مرضی تھی نہیں تھی، ان کی ساری تگ و دو اور ان کی ساری توجہ اپنے سرداروں کی خوشنودی کی طرف تھی، تو یہ کمزور لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ اب یہ مالداروں اور کمزوروں کا آپس کا مکالمہ، آپس کا ڈائیلاگ جو وہاں ہوگا میدان معاشر میں یا جہنم میں، اللہ وہ ذکر کر رہے ہیں۔ ان دونوں کا قیامت کے دن ایک جیسا حال ہوگا، یہ دونوں قیامت کے دن ایک جیسی صورتحال سے دو چار ہوں گے۔ جو عذاب، اصل عذاب تو مالداروں کو، اور اصل عذاب تو جو کفر کرنے میں اور اللہ کے نافرمانی کرنے میں پیش ہیں، زیادہ عذاب تو انہی کو ہوگا اور اصل انہی کو ہی ہوگا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جو کمزور لوگ ہیں، جن کی اپنی کوئی رائے تھی یا نہیں تھی، لیکن وہ دنیاوی مفادات کے لیے سرداروں کے ساتھ اور مالداروں کے ساتھ لگے رہے اور ان کی حمایت کرتے رہے، ان کا انجام ایک ہی ہوگا قیامت کے دن۔ اب جب ان کا انجام ایک ہی ہوگا تو اب قیامت کے دن میدان معاشر میں یا جہنم میں پانی لے آتا ہے، یہ ٹھنڈا نہیں، تو اس وقت متکبر لوگ اور ان کی پیروی کرنے والے لوگ، کمزور لوگ، تو کمزور کہیں گے متکبر لوگوں سے، کیا کہیں گے؟ اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، کہ بے شک ہم تمہارے تابع فرما تھے، ہماری اپنی سوچ نہیں تھی، ہم نے زیادہ غور ہی نہیں کیا، تم لوگ ایک رائے قائم کرتے تھے، ایک پروگرام بناتے تھے، ایک پلان کرتے تھے، ہم آنکھیں بند کر کے تمہارے پروگرام پر چل جاتے تھے، اور تم ہمیں اس کا فائدہ دیتے تھے، پیسے دیتے تھے، تنخواہیں دیتے تھے، یہ جو بھی دیتے تھے۔ تو ہم دنیا میں اگر ہم نے کفر کیا ہے، اگر ہم ایمان نہیں لائے، تو اس میں ہماری ذاتی کوئی رائے کا عمل دخل نہیں تھا، ہم تو اندھادھند تمہارے پیچھے چل رہے تھے۔ اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم تو تمہارے پیچھے تھے، تمہارے تابع تھے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، پس کیا تم فائدہ پہنچا سکتے ہو، کفایت کر سکتے ہو ہم سے، یعنی آج کے دن من عذاب اللہ من شیء، اللہ کے عذاب سے کچھ بھی؟ اب آج تم ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لو، ہماری اپنی تو رائے نہیں تھی، ہم تو تمہاری وجہ سے گمراہ ہوئے، جب ہم تمہاری وجہ سے گمراہ ہوئے تو تم ہمیں بچا لو اور ہمیں عذاب کا شکار نہ ہونے دو، ہمارے حصے کا عذاب بھی تم لے لو۔ قالو، تو وہ جواب دیں گے، مالدار لوگ کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں اس میں مالدار لوگوں میں، تکبر کرنے والوں میں، جیسے میں نے کہا اس میں مالدار لوگ بھی شامل ہیں، جو لوگوں کو پیسے کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ہر غلط کام میں شریک کر لیتے ہیں۔ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو عہدے دار ہیں، بادشاہ ہیں، وزیر ہیں، یا ان کے پاس کوئی عہدہ ہے، وہ لوگ بھی شامل ہیں۔ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کمپنیوں وغیرہ کے مالک ہوں اور ساتھ ان کے ورکر ہیں، تو جو مالک ہیں وہ اپنے ورکرز کو کہیں جو ہم غلط سلط کر رہے ہیں تم نے بھی یہی کام کرنا ہے، اور ورکرز آنکھیں بند کر کے غلط سلط کام کریں۔ کوئی فوج ہے، تو فوج کا کوئی سپہ سالار ہے، فوج کا سپہ سالار یہ بادشاہ اگر غلط ہے، وہ پوری فوج کو کہے کہ اب ہم نے یہ کام کرنا ہے، فوج اندھا دھند، جی مجھے تو اس بادشاہ سے تنخواہ ملنی ہے، ہمیں تو سارے مفادات اس بادشاہ سے، اس سپہ سالار سے حاصل ہونے ہیں۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں اب یعنی اصل تو ہماری ساری حمایت اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ہونی چاہیے بحیثیت مسلمان، لیکن آج صورتحال یہ نہیں ہے۔ آج ہم ملکوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں، سب سے پہلے سرحدیں تقسیم ہو گئی ہیں، اب اصل چیز ملک بن گئے۔ اب اگر ایک طرف ہندوستان ایک ملک ہے، ایک طرف پاکستان ایک ملک ہے، اب اگر کوئی آپس میں اختلاف ہو، کوئی آپس میں لڑائی ہو، اب یہ کسی نے نہیں دیکھنا کہ وہ لڑائی اب دو مسلمان ملکوں میں ہو رہی ہے کہ دو کافر ملکوں میں ہو رہی ہے کہ ایک مسلمان ایک کافر ملک میں ہو رہی ہے، بس یہ دیکھنا ہے کہ جی ایک طرف فلاں ملک ہے، ایک طرف فلاں ملک ہے۔
ایک طرف امریکہ ہے، ایک طرف افغانستان ہے. اب قطع نظر اس کے کہ امریکہ کی فوج میں مسلمان کوئی شامل ہے کہ نہیں، اور اس کے بالمقابل جس پہ حملہ ہونا ہے وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں کہ نہیں، یہ سوچ آج پیچھے رہ گئی ہے. بس ہمارے حکمران نے ہمیں حکم دیا ہے. اب حکمران وہ سیاسی پارٹی کا حکمران ہو، وہ ملک کا حکمران ہو، وہ جو بھی حکمران ہے یا وہ مالدار شخص ہے، تو ایک طاقتور ہے اور ایک کمزور ہے. تو اب قیامت کے دن اگر طاقتور اور کمزور دنیا میں اگر وہ انہوں نے جو بھی کردار ادا کیا وہ کیا غلط، تو قیامت کے دن اگر کمزور طاقتوروں سے کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں تمہارے پیروکار تھے، تو آج ہمارے حصے کی سزا تم بھگتو. تو جواب میں مالدار لوگ کیا کہیں گے؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم. وہ کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دے دیتا ہم بھی تمہیں ہدایت دے دیتے. اگر آج ہم بچ جائیں ہم تمہیں بھی بچا لیں. آج تو ہم خود نہیں بچ پا رہے، جب ہم خود نہیں بچ پا رہے تمہیں کیسے بچائیں؟ تو جس عذاب میں ہم شکار ہیں تمہیں بھی لا محالہ اس عذاب کا شکار ہونا پڑے گا. اگر آج ہم بچ گئے تو ہم تمہیں بھی بچا لیں گے، اگر ہم نہیں بچ سکتے ہم تمہیں کیسے بچائیں؟ کیا کہیں گے؟ سواء علینا، برابر ہے ہم پر آج، اجزعنا، ہم آج چیخیں چلائیں، جزا فضا کریں، چیخیں، ہم صبرنا، یا ہم صبر کریں، مالنا من محیص، آج ہمارے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے. مالدار لوگ کہیں گے کمزوروں سے کہیں گے کہ آج تمہیں بھی وہی بھگتنا ہے جو ہمیں بھگتنا ہے. اصل میں دنیا میں جب مالدار لوگ، سردار لوگ کمزوروں کو اپنے ساتھ لگاتے ہیں، اپنے پیچھے چلنے کا حکم دیتے ہیں، بڑے لوگ اپنی فوجوں کو اور اپنے ماتحت لوگوں کو اپنے پیچھے چلاتے ہیں، اگر پیچھے چلنے والوں میں کوئی کہے بھی کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، تو عام طور پہ مالدار لوگ، سردار قسم کے لوگ دنیا میں کہہ دیتے ہیں بھئی ہم صحیح کہہ رہے ہیں، ہم صحیح کہہ رہے ہیں. اگر ہم غلط ہوئے تو کوئی اگر قیامت کے دن سزا ہوئی بھی تو ہم بھگت لیں گے، تمہیں ہم بچا لیں گے، تمہاری سزا ہم بھگت لیں گے، تم آنکھیں بند کر کے ہمارے پیچھے چلو، ہم ذمہ دار ہیں. اگر کوئی غلطی ہوئی، کوئی مسئلہ ہوا تو ہم جواب دہ ہوں گے، ہم ذمہ دار ہوں گے. یہ بہت بڑا وسوسہ ہے شیطان کا، بہت بڑا حربہ ہے شیطان کا. اس حربے سے شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ مالدار اور طاقتوروں کے ساتھ کمزور لوگ آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی جس طرف طاقت ہو اور جس طرف ہوا ہو باقی سب بھی اسی طرف ہو جاتے ہیں، کوئی یہ دیکھتا ہی نہیں حق کیا ہے باطل کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ کیفیت ہو تو کچھ لوگ ہیں جو باقاعدہ پیش ہیں اسلام قبول نہ کرنے میں اور اسلام کا مقابلہ کرنے میں، اور کچھ لوگ ہیں وہ باقاعدہ پیش تو نہیں ہیں، ان کی اپنی کوئی بڑی سوچ نہیں ہے لیکن وہ بس اپنے بڑوں کے پیچھے چل رہے ہیں. تو قیامت کے دن دونوں کا انجام ایک جیسا ہوگا، دونوں کے انجام میں فرق نہیں ہوگا. یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر فرمائی ہے، یہ بات اللہ نے یہاں بھی فرمائی ہے. یہاں تو بس اتنا ہی مکالمہ ہے، کمزور طاقتوروں سے کہیں گے ہم تمہارے تابع تھے تو کیا تم ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہو جس سے تم دنیا میں ہمیں کہا کرتے تھے. طاقتور کہیں گے اگر اللہ ہمیں اس عذاب سے بچا لے تو ہم تمہیں بھی عذاب سے بچا لیں. اللہ ہمیں نہیں بچا سکے گا، اللہ ہمیں نہیں بچائے گا، جب اللہ ہمیں نہیں بچائے گا تو ہم تمہیں کیسے بچائیں؟ یہاں تو یہ جواب ہے. قرآن کریم کی دیگر آیات میں مختلف جوابات بھی ہیں. یہ دیکھیے، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تقلب وجوہہم فی النار، سورہ احزاب آیت نمبر 66، کہ قیامت کے دن الٹ پلٹ کیے جائیں گے ان کے چہرے کے آگ میں. اب یہ اب یہ جہنم کی بات ہے. اب جہنم کے اندر جہنمی جہنم میں موجود ہیں، اور وہ کبھی جہنم کے نیچے اور جہنم کے اوپر، کبھی غوطے کھا رہے ہیں، کبھی کیا، وہ جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں. اللہ معاف کرے. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ یقولون، وہ
وہ کہیں گے جہنمی جب جہنم میں غوطے کھا رہے ہوں گے، یا لیتنا، ہائے افسوس ہمیں، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش کہ ہم اللہ کی اطاعت کرتے، کاش کہ ہم رسول کی اطاعت کرتے۔ وقالو، اور وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا، بے شک ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی۔ سادتنا، سادہ یہ جمع ہے سید کی، ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی، وکبراءنا یہ کبیر کی جمع ہے، اپنے بڑوں کی ہم نے اطاعت کی۔ فاضلون السبیل، انہوں نے ہمیں رستے سے گمراہ کیا۔ اے اللہ، ہم ذاتی طور پر اتنے مخالف نہیں تھے دین اسلام کے، ہم تو بڑوں کے پیچھے لگ کر ہم اسلام کے اتنے مخالف ہو گئے۔ دیکھیں عرب جو لوگ تھے، عرب لوگوں کے اندر قبائلی سسٹم تھا، اور قبائلی سسٹم کے اندر یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے، سردار کافر ہے تو پوری قوم بھی کافر ہے، سردار مسلمان ہو گیا پوری قوم بھی مسلمان ہو گئی۔ تو وہ کہیں گے اے اللہ، ہم نے تو اپنے بڑوں کی اطاعت کی اور بڑوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ کیا کہیں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب، آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ انہیں ڈبل عذاب دے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اے اللہ ان پر بڑی لعنت کر۔ کیوں کہیں گے یہ لوگ؟ اب دونوں جہنم میں ہیں، کمزور بھی اور طاقتور بھی۔ اب کمزور لوگ وہ جہنم میں جب جہنم کی سزا بھگت رہے ہوں گے، کہیں گے اے اللہ ہمارے بڑوں کو ڈبل سزا دے۔ کیوں یہ بات کہیں گے؟ اس لیے ان کے بڑوں نے دنیا میں انہیں کہا تھا کہ تم ہماری پیروی کرو، اگر ہم غلط ہوئے تو تمہاری سزا ہم بھگت لیں گے، لیکن قیامت کے دن سزا تو سب کو بھگتنی پڑے گی۔ جب وہ دیکھیں گے سزا ہمیں بھی بھگتنی پڑ رہی ہے بڑے لوگوں کے ساتھ، اب ان کو یہ پتہ ہوگا کہ جہنم سے ہم نکل تو سکتے نہیں ہیں، تو کہیں گے اے اللہ کم از کم ہمارے ان بڑوں کو ڈبل سزا دے، ہم تو ان بڑوں کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں۔ لیکن بڑوں کی وجہ سے گمراہ ہونے کی وجہ سے وہ بچ نہیں سکیں گے، عذاب سے نکل نہیں سکیں گے، تو پھر وہ دشمن بن جائیں گے بڑوں کے، اور کہیں گے اے اللہ انہیں کم سے کم ڈبل سزا دے، انہیں ان کی بھی سزا دے اور انہیں ہماری سزا بھی دے، ہمیں گمراہ کرنے کا باعث بھی یہی بنے۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے سورہ اعراف کی، بہت غور طلب آیت۔ یہ سورہ اعراف کی آیت کریمہ بہت غور طلب ہے اس حوالے سے۔ ہمارے ہاں سیاسی پارٹیاں ہیں، اور ہم جس سیاسی پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے ہر غلط اور صحیح بات کی ہم حمایت کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں حمایت اپنی سیاسی پارٹی کی نہیں کرنی، ہمیں حمایت کرنی ہے حق کی۔ جو بندہ حق کی بات کرے ہمیں اس کی حمایت کرنی ہے۔ اگر ہم اپنی سیاسی پارٹی کی حمایت کریں، اپنے بڑے کی حمایت کریں دنیاوی مفادات کی وجہ سے، اس کی بات غلط ہے یا صحیح ہے، تو یہ بات ہم پر بھی فٹ آتی ہے۔ یہ دیکھیے سورہ اعراف آیت نمبر 38، اللہ فرماتے ہیں قالت خلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، کچھ جہنمی لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائیں گے ادخلوا فی امم، کہ داخل ہو جاؤ ان جماعتوں میں جو تم سے پہلے گزر چکی، جنوں اور انسانوں کی، فی النار آگ میں۔ اللہ تعالیٰ جب جہنم میں مختلف جماعتوں کو اللہ جہنم میں پھینکتے رہیں گے، تو اللہ فرمائیں گے ایک جماعت کو جہنم میں پھینکیں گے، اللہ کہیں گے کہ اے جماعت تم بھی انہی جماعتوں میں شامل ہو جو تم سے پہلے جہنم میں جا چکی ہیں، انسانوں کی جماعتیں ہوں یا جنوں کی جماعتیں ہوں، اللہ ان کو بھی جہنم میں پھینک دیں گے۔ کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، جب بھی کوئی جماعت جہنم میں داخل ہوگی تو وہ پہلے موجود جماعت ہے اس پر لعنت کرے گی، ہر جماعت دوسری جماعت پر لعنت کرے گی۔ حتیٰ اذا ادارکوا فیہا جمیعا، حتیٰ کہ جب سب جہنم میں اکٹھے ہو جائیں گے، قالت اخراہم لاولاہم، جو بعد میں داخل ہوں گے وہ پہلے والوں سے کہیں گے، پہلے کون داخل ہوں گے جہنم میں؟ جو بڑے گنہگار ہوں گے، جو بڑے سردار ہوں گے، جو پیش ہوں گے، فرعون، نمرود، دجال، ابو جہل، جو بڑے بڑے سردار ہیں وہ پہلے جہنم میں داخل ہوں گے، جو پیروی کرنے والے تھے وہ بعد میں داخل ہوں گے۔ اب جو اخرا ہوں، جو بعد والے لوگ ہیں، یعنی پیروکار قسم کے لوگ، دوسرے لفظوں میں جن کو قرآن دوسرے جگہ پر ضعفاء کہتے ہیں، ضعفاء لوگ وہ بعد والے ہیں، اور پہلے لوگ کون ہیں؟ متکبرین یا مستکبرین، تکبر کرنے والے سردار۔ تو بعد والے پہلوں سے کہیں، پہلوں والوں کے بارے میں کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء یضلون، جو بعد میں داخل ہوں گے پیروکار،
وہ پہلے یعنی بڑے بڑے سرداروں کے بارے میں کہیں گے کہ پہلے سے جہنم میں موجود ہوں گے، ہر ایک دوسرے پہ لعنت کر رہا ہوگا۔ اب وہ بعد والے پہلو والوں کے بارے میں کہیں گے اور اللہ سے بد دعا کریں گے، اے اللہ ہمیں ان پہلوں نے گمراہ کیا، ہماری تو کچھ سوچ ہی نہیں تھی، ہم نے تو زیادہ غور ہی نہیں کیا، ہم تو ان کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ فآتہم عذابا ضعفا من النار، اے اللہ انہیں ڈبل عذاب دے، انہیں ان کا اپنا عذاب بھی دے اور ہمارا عذاب بھی انہیں دے۔ اب کہنے کو وہ کہیں گے اے اللہ انہیں ڈبل عذاب دے، ان کا اپنا بھی اور ہمارا بھی، مقصد یہ ہوگا کہ ہمیں سزا نہیں ہونی چاہیے، ہماری سزا بھی یہی بھگت میں اور ہم جہنم سے بچ جائیں، ہمیں یہ بدترین سزا ہمیں نہ ملے۔ اللہ جواب میں کیا فرمائیں گے؟ قال لکل ضعف، اللہ فرمائیں گے ہر ایک کے لیے ڈبل سزا ہے، ولکن لا تعلمون، لیکن تم جانتے نہیں۔ اللہ فرمائیں گے سزا سے کسی کو معافی نہیں۔ کوئی کفر میں اور حق کی مخالفت میں پیش تھا، وہ سردار تھا، وہ آگے لگا ہوا تھا، وہ اپنا مال خرچ کرنے والا تھا، اور کوئی پیچھے حمایت کرنے والا تھا، تالیاں بجانے والا تھا، چڑھتے سورج کی پوجا کرنے والا تھا، چاہے وہ پیش نہیں بھی تھا، لیکن انہوں نے چڑھتے سورج کی پوجا کی، جس طرف ہوا چل رہی تھی وہ بھی اسی طرف چلتے گئے، تو سب اب اس کی سزا پائیں گے۔ وقالت اولاہم لاخراہم، اب اللہ کی طرف سے تو جواب مل گیا کہ جو بعد والے ہیں، جو پیروکار بچ نہیں سکیں گے عذاب سے، عذاب انہیں بھی ہوگا۔ اب پھر جو سردار لوگ ہیں وہ کہیں گے، دیکھیں اب ہر ایک دوسرے کا، دنیا میں تو ایک دوسرے کی حمایت کرتے تھے نا کافر سارے، اب جہنم میں اور آخرت میں سب دشمن ہو جائیں گے، ہر بندہ دوسرے کا دشمن ہوگا، ہر بندہ کہے گا کاش کے دوسرے کو زیادہ سزا ملے، میری سزا کم ہو جائے، اگلے کو زیادہ سزا ملے۔ اب جو کمزور لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جو سردار ہیں ان کو ڈبل سزا ملے۔ اب جو سردار ہیں وہ کیا کہیں گے؟ وقالت اولاہم، کہیں گے پہلے لوگ جو جہنم میں پہلے سے موجود ہوں گے، یعنی سردار لوگ، وہ کہیں گے لیخراہم، بعد والوں سے یعنی کمزور لوگوں سے، پیروی کرنے والوں سے کہیں گے فما کان لکم علینا من فضل، تمہاری ہم پر کیا فضیلت ہے، تم اتنے نیک کیوں بن رہے ہو، تم ہم سے زیادہ افضل ہو گئے ہو کہ ہم بہت برے ہیں اور تم ہمارے مقابلے میں اچھے ہو، تمہیں کم سزا ملے ہمیں زیادہ سزا ملے۔ پچھلی آیت میں یہی ہے نا، اے اللہ انہیں ڈبل سزا دے، اللہ کہیں گے سزا سب کی ڈبل۔ اب مالدار لوگ کہیں گے کمزوروں سے کہ تمہاری ہم پر کیا فضیلت ہے، تمہیں سزا کم کیوں ملے، ہمیں سزا زیادہ کیوں ملے۔ فذوقوا العذاب، چکھو عذاب بما کنتم تکسبون، اپنے اعمال کی سزا۔ یعنی اب مالدار کمزوروں سے کہیں گے کہ بھئی تم نے بھی تو کفر کیا ہے، چاہے ہمارے پیچھے لگ کر ہی کیا ہے، تم نے ہم سے مفاد لیا ہے اس کا، تو آج تم سزا سے کیوں بچو، تمہاری سزا کم کیوں ہو، تم بھی ہماری طرح پوری سزا بھگتو۔ یہ بالکل وہی انداز ہے، آپ ذرا غور کریں، یہ ہے شیطان کا وسوسہ بہت بڑا۔ شیطان دنیا میں کیا ہمیں ورغلاتا ہے؟ شیطان ورغلاتا یہ ہے کہ تم کفر کرو، تم غلط کام کرو، یہ غلط کام ہے ہی نہیں، اگر یہ غلط ہوا اس کی سزا میں بھگت لوں گا، اگر یہ غلط ہوا۔ شیطان سب سے پہلے انسان کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے۔ دیکھیے شیطان نے حضرت آدم کے دل میں کیا بات ڈالی، جب وسوسہ ڈالا، ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ اللہ کی نافرمانی کریں گے، ان کو یہ کہا کہ آپ درخت کا پھل کھا لیں، آپ فرشتے بن جائیں گے، آپ ہمیشہ کے لیے امر ہو جائیں گے، آپ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ جھوٹی قسمیں کھائیں انہیں دھوکہ دیا شیطان نے۔ شیطان کا یہی کام ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ لوگوں کو گناہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اور گناہ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے کہتا ہے تم غلط کام نہیں کر رہے، لیکن دیکھیے ہر انسان کے دل میں ضمیر ہوتا ہے، وسوسہ ضمیر بولتا ہے، جب انسان کے دل سے ضمیر کہتا ہے کہ بھی غلط ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، تو شیطان آگے سے کہتا ہے اگر یہ غلط ہے تو میں ذمہ دار ہوں اس کا، اسی سزا میں بھگتوں گا۔ یہی کام بڑے بڑے کفار کرتے ہیں، یہی کام فرعون، دجال، نمرود، شداد، وہ سارے یہی کام کرتے ہیں۔ وہ عوام کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں اپنے اقتدار اور مال و دولت کی بنا پر، اور عوام کو کیا کہتے ہیں، فرعون کیا کہتا تھا اپنی قوم سے،
اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ فرعون کہتا تھا اپنی قوم سے، میں آپ کو فرعون کے الفاظ دکھا دیتا ہوں، ہمیشہ کفر اور باطل کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، میری پیروی کرو میں تمہیں حق پہ چلا دوں گا۔ اور فرعون کیا کرتا تھا؟ حضرت موسیٰ باطل پر ہیں، حضرت موسیٰ تو فساد کرنے والے ہیں، فرعون یہ کہا کرتا تھا، حالانکہ سب سے بڑا فسادی فرعون خود تھا۔ اب آپ دیکھیے قرآن میں قال فرعون ما اریکم الا ما ارى وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، یہ سورہ مومن جس کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 29 ہے۔ فرعون نے کہا اپنی قوم سے ما اریکم الا ما ارى، میں تمہیں وہی دکھاتا ہوں جو میں خود دیکھتا ہوں، وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، اور وہ اپنی قوم سے کہتا ہے نہیں میں تمہیں ہدایت دیتا مگر سیدھے راستے کی۔ فرعون اپنی قوم سے کہتا تھا میں سیدھے راستے پر ہوں، میں حق پر ہوں، اور میں تمہیں سیدھے راستے کی بات کرتا ہوں۔ اور فرعون کیا کہتا تھا یہ دیکھیے ذرا، یہ آیت نمبر 26 دیکھیں۔ وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد۔ فرعون کہتا تھا اپنی قوم سے مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، موسیٰ کو اپنے رب کو چھوڑ دینا چاہیے، مجھے ڈر ہے کہ تمہارا وہ دین بدل نہ دے موسیٰ، مجھے ڈر ہے کہ وہ زمین میں فساد نہ پھیلائے۔ کون کہتا تھا؟ فرعون۔ فرعون کہتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارا دین بگاڑنے آئے ہیں، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اصلاح کرنے کے لیے آئے تھے۔ فرعون کہتا تھا ہم حق پر ہیں، اپنی قوم کو وغلاتا تھا، حالانکہ حضرت موسیٰ وہ ہیں جنہوں نے فرعون کے دربار میں علی وجہ البصیرت انہوں نے معجزہ پیش کیا اللہ کا، انہوں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں۔ فرعون نے کہا کیا دلیل ہے؟ حضرت موسیٰ نے اللہ کا معجزہ پیش کیا، عصا ڈالا وہ سام بن گیا، اب لوگ سب حیران و ششدر رہ گئے۔ فرعون نے ورغلایا انہیں، نہیں یہ تو جادو ہے۔ فرعون نے کہا کہ جادوگر اکٹھے کرو، سارے جادوگر اکٹھے کیے گئے، ان سارے جادوگروں کے سامنے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ دیا، وہ سارے جادوگر حضرت اللہ کے لیے سجدے میں گر گئے۔ پھر فرعون نے سارے جادوگروں کو کہا یہ تو حضرت موسیٰ کے ساتھی ہیں، یہ تو حضرت موسیٰ تو ان کا بھی استاد ہے، اور اس نے سارے جادوگروں کو قتل کروا دیا، اور پھر وہ حضرت موسیٰ کی مخالفت کرتا رہا، اپنے قوم کو ورغلاتا رہا، اور قوم والے فرعون کی بادشاہت کے چکر میں، اور فرعون ہم پہ ظلم زیادتی نہ کرے اس چکر میں فرعون کی پیروی کرتے رہے، آنکھیں بند کر کے، اپنا ذہن استعمال کیے بغیر۔ تو ہمیشہ اس قسم کے لوگ لوگوں کو کیا ورغلاتے ہیں کہ تم ہماری پیروی کرو، ہم صحیح ہیں، اگر ہم غلط ہوئے تو تمہاری سزا ہم بھگت لیں گے۔ لیکن قیامت کے دن کیا ہوتا ہے؟ قیامت کے دن یہ ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ قیامت کے دن تابع دار کہیں گے پیروی کرنے والے متکبر لوگوں سے تم آج ہماری جگہ سزا بھگتو، وہ کہیں گے ہم سزا نہیں بھگت سکتے، تمہیں اپنی سزا خود بھگتنی ہے۔ اور چلیں باقی انشاءاللہ کل تو نہ ہمیں خود پیش ہو کر اسلام کی مخالفت کرنی ہے، نہ ہمیں اندھا دھند پیروی کرنی ہے دوسروں کی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔